أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کی اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مواشی میں ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی 137 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کفار مکہ سے یہ کہا تھا کہ اے کفار مکہ، اے مشرکو، تمہارا جو دل چاہے تم کرو، تمہارے دل میں جو آئے وہ کرو، میرے دل میں جو آئے گا وہ میں کروں گا، لیکن برے لوگوں کا انجام تو برا ہوتا ہے اور ظالموں کو کامیابی نہیں ملتی۔ کل میں نے ایک بات عرض نہیں کی تھی کہ کفار مکہ کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کفار مکہ کا سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ انہی بدعملیوں میں سے ایک بدعملی اس آیت کریمہ میں جس وقت آیت کریمہ 137 نمبر کی پڑھی گئی ہے، ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں اور بہت ساری بد اعتقادیاں تھیں، اور بہت ساری خرابیوں میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ شرک کے اندر، کفر کے اندر، ساری دنیا میں جو خرابیاں اور برائیاں پائی جاتی تھیں، تمام برائیوں کا مجموعہ مکہ کے کافروں میں وہ برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اعتقادی، عملی، ہر قسم کی برائیاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کے کان چھید کر یا جانوروں کے کان کاٹ کر اس میں نشان لگا کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جانور کھیتوں میں جا کر کے، فصلوں کو جا کر کے تباہ کرتے تھے، دوسروں کا نقصان کرتے تھے۔ ان جانوروں کو لوگ چھیڑتے نہیں تھے، اس کو تبرک سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جانور بتوں کے نام چھوڑا گیا ہے، اس کو جو کچھ کرو مت، اس کو چھیڑو مت۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا بھی بہت مشہور واقعہ ہے۔ ہر گھر کے اندر بہت سارے بت ان کے موجود تھے، ہر کام کے لیے الگ الگ بت، اور بتوں کے نام پر وہ لوگ چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ انہی برائیوں میں سے بہت بڑی برائی اس کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ جب وہ لوگ کھیتی کرتے تھے، کھیتی کی فصل کاٹتے تھے، پیداوار ہوتی تھی، یا تاجر لوگ تجارت کرتے تھے، تجارتوں میں منافع ہوتا تھا، تو وہ لوگ اپنے کھیتیوں کی پیداوار میں سے 2 حصے کرتے تھے۔ 2 حصے کر کے، یا تاجر لوگ اپنے منافع میں 2 حصے کرتے تھے۔ 2 حصے کر کے ایک حصہ تو کہتے تھے یہ اللہ کے نام پر ہے، اور ایک حصہ کیا کہتے تھے؟ یہ بتوں کے نام پر ہے۔ اور حصہ تقسیم کرتے کرتے اگر زیادہ حصہ اللہ کی طرف آ گیا تو اس کو وہ لوگ نکال لیتے تھے، اور اگر بتوں کی طرف زیادہ حصہ چلا گیا تو اس کو نہیں نکالتے تھے۔ اللہ کی طرف جو حصہ زیادہ آیا تو اس کو یہ کہہ کر کے نکال لیتے تھے کہ ارے اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نکالے ہوئے حصوں میں سے غربا کی مدد کرتے تھے، محتاجوں کی مدد کرتے تھے، مسافروں کو وہ لوگ دیتے تھے۔ لیکن جو حصہ بتوں کے نام مختص ہوتا تھا، ان حصوں میں سے بتوں کے پجاریوں کو، جو مندروں کے بتوں کے مہنت ہوتے تھے، پجاری ہوتے تھے، ان بتوں کے پجاریوں پر، مہنتوں پر وہ لوگ خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی، یہ تمہارا کیسا حصہ ہے اور تمہارا یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ انصاف تو بہت ہی برا ہے انصاف، کہ ساری کائنات کا خالق و مالک تو اللہ ہے، ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں، تمہاری پیدا کی ہوئی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں،
بتوں نے تو کوئی چیز پیدا کی ہی نہیں، یہ تمہارا کیسا انصاف ہے کہ آدھا تو تم بتوں کے نام خاص کر دیتے ہو اور آدھا اللہ کے نام خاص کر دیتے ہو۔ جس خدا نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو، آسمان کو، شجر کو، حجر کو، تمہارے کھانے کا انتظام اللہ نے کیا، تمہارے پہننے کا انتظام اللہ نے کیا، اور تمہارے رہنے کا انتظام اللہ نے کیا، اور تمہارے ساری ضروریات کی تکمیل خدا کرنے والا ہے۔ خدا کو چھوڑ کر تم بتوں کے نام چڑھاوا چڑھاتے ہو، بتوں کے نام جو ہے حصہ تقسیم کرتے ہو، یہ تمہارا انصاف تو بہت ہی خراب انصاف ہے، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کی جو بد اعتقادی تھی اور عملی اعتقاد تھا، اس اعتقاد کی تردید کی ہے۔ یہ تمہارا انصاف ٹھیک انصاف نہیں ہے کہ تم نے جو بتوں کے نام خاص کر دیا اور بتوں کے نام خاص کر کے تم نے جو ہے مہنتوں کو اور اس کے جو ہے پجاریوں کو تم نے تقسیم کر دیا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جس خدا نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اسی خدا کی تم کو عبادت کرنی چاہیے، اسی خدا کے لیے ساری چیزیں خاص کرنی چاہیے۔ جو کچھ دینا اور جو کچھ کرنا اسی خدا کے نام پر کرنا چاہیے۔ غریبوں کی مدد کرنا ہو، مسافروں کی مدد کرنا ہو، یا کسی اور کی مدد کرنا ہو، ساری چیزیں خدا کے نام پر ہونی چاہیے، ساری عبادتیں خدا کے نام پر ہونی چاہیے۔ بتوں کے نام پر یہ خاص کرنا، ان کے نام پر حصہ مختص کرنا، یہ بڑا ظلم ہے اور یہ بڑی ناانصافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔